ایک وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت سا گاؤں تھا جو سبز کھیتوں، اونچے درختوں اور چھوٹی ندیوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں کے کونے میں دو بوڑھی عورتیں رہتی تھیں، ایک کا نام اما زینت اور دوسری کا دادی حلیمہ۔ دونوں بیوہ تھیں، عمر نے ان کے چہروں پر جھریاں ڈال دی تھیں، مگر دل ابھی بھی محبت، ہنسی اور امید سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں کی چھوٹی سی جھونپڑی ایک دوسرے کے سامنے تھی، اور ان کی دوستی ساری بستی میں مشہور تھی۔ دونوں کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ایک چیز تھی جو ہر شخص کو ان سے جوڑتی تھی، وہ ان کا ہاتھ کا بنا ہوا کھانا۔ اما زینت کے ہاتھ کی دال اور دادی حلیمہ کے ہاتھ کا چاول پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ ان کے گھر سے ہمیشہ مسالوں کی خوشبو، جلتی لکڑیوں کا دھواں اور چولہے کی چٹکنے کی آواز آتی رہتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں موسلادھار بارش ہونے لگی۔ آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں ٹھنڈک اور مٹی کی خوشبو گھل گئی۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دونوں بوڑھیاں اپنے چھجے کے نیچے بیٹھیں، چولہا جلایا اور سوچنے لگیں کہ آج کچھ خاص پکایا جائے۔ اما زینت نے کہا، حلیمہ بہن، آج کیوں نہ ہم دونوں مل کر رسوئی کریں؟ تیرے ہاتھ کی خوشبو میرے مسالوں میں گھل جائے تو کھانا جنت جیسا بن جائے گا۔ دادی حلیمہ ہنس پڑی، ارے واہ زینت، تجھ میں ابھی بھی جوانی کی شوخی باقی ہے۔ چلو پھر آج ہم دونوں مل کر ایسا کھانا پکائیں گے کہ بارش بھی رک کر دیکھے گی۔ یوں دونوں نے چولہے کے پاس ایک ساتھ کھانا بنانا شروع کیا۔ لکڑیوں کی آگ جل اٹھی، بھاپ الفاڑنے لگی، بارش کی بوندیں چھت پر ناچنے لگیں۔ اما زینت آٹا گوندھنے لگی، حلیمہ نے دال پکانی شروع کی۔ خوشبو اتنی پھیل گئی کہ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے۔ بچے دوڑ کر بولے، ارے اما زینت کے گھر سے تو جادو کی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی وقت راستے سے ایک مسافر گزرا، بھوکا، بھیگا ہوا اور سردی سے کانپتا ہوا۔ وہ ان کے آنگن کے قریب پہنچا اور لرزتی آواز میں بولا، اماں، کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اما زینت نے فوراً کہا، آ جاؤ بیٹا، آگ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حلیمہ بولی، اب جو بنے گا تم ہی ہمارے مہمان ہوگے۔ دونوں بوڑھیوں نے اس کے لیے گرم چاول، دال اور تھوڑا سا گڑ نکالا۔ مسافر کے چہرے پر روشنی آ گئی۔ وہ بولا، میں کبھی نہیں بھولوں گا آپ کا یہ احسان۔ جب وہ کھانا کھا کر گیا تو بارش رک گئی، بادل چھٹ گئے اور آسمان صاف ہو گیا، جیسے قدرت بھی ان 2 نیک دل عورتوں کے عمل سے خوش ہو گئی ہو۔ اسی رات دادی حلیمہ نے خواب دیکھا کہ وہی مسافر دراصل اللہ کا فرشتہ تھا جو ان کی نیکی آزمانے آیا تھا۔ صبح وہ جاگی تو دیکھا کہ ان کے آنگن میں سونا چمک رہا ہے، 2 برتن بھرے ہوئے تھے، ایک میں چاول اور ایک میں آٹا، جو کبھی ختم نہ ہونے والے تھے۔ زینت بولی، یہ کیسا کرشمہ ہے بہن؟ حلیمہ بولی، یہ ہماری نیکی کا صلہ ہے۔ ہم نے ایک بھوکے کو کھانا دیا اور رب نے ہمیں برکت دے دی۔ اس کے بعد دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ روز کچھ نہ کچھ غریبوں میں بانٹیں گی۔ ان کی رسوئی اب صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کی خوشی بن گئی تھی۔ بچے وہاں کھیلنے آتے، بزرگ وہاں بیٹھ کر قصے سناتے اور عورتیں ان کے ہاتھ کے پکوڑے چکھ کر دعائیں دیتیں۔ ہر روز رسوئی میں ہنسی، محبت اور خوشبو بسی رہتی۔ کچھ سالوں بعد جب اما زینت اور دادی حلیمہ اس دنیا سے چلی گئیں تو گاؤں کے لوگوں نے ان کے نام پر ایک چھوٹا سا لنگر گھر بنایا، 2 بوڑھیوں کی رسوئی۔ آج بھی وہاں ہر شام کسی نہ کسی بھوکے کو روٹی ضرور ملتی ہے، اور یوں ان کی نیکی زندہ ہے، ان کے ہاتھ کا ذائقہ اب بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جو دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی اخلاقی کہانی سب سے پہلے ملے۔